سلیمان ابن داؤد کے پاس ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ پوری کائنات کے اوپر حکومت کرے. ایسا کیا تھا ان کے پاس جس کی وجہ سے پوری کائنات حکومت کرے. تخت ملک کی جناب آصف بن برقیہ لے کے آئے اس صورت میں کہ ان کے پاس 73 حروفوں میں سے ایک حرف کا علم تھا تو تخت ملک سے لے آئے.
سلیمان نبی جو ہے عہدے میں جناب آصف بن برقیہ سے بڑے، رشتے میں جناب آصف بن برقیہ سے بڑے، اور وہ ایک علم رکھنے کے باوجود، ایک حرف کا علم رکھنے کے باوجود تخت بلقیس کو چشم زدن میں لیا۔ جناب سلیمان بن داؤد عہدے میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، اور پوری کائنات ان پر حکومت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جناب سلیمان ابن داؤد کے پاس بھی کچھ ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ حکومت کرتے ہوئے نظر آتے۔ وہ چیز کیا تھی؟ کہ ان کے ہاتھ میں ایک انگشتری تھی۔ جناب سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے وہ حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ انگوٹھی کی خاصیت کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ اس انگوٹھی کے دو پہلو تھے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری پہلو میں علماء نے لکھا وہ انگوٹھی چاندی کی تھی، اس انگوٹھی میں جو نگ لگا ہوا تھا، نگینہ لگا ہوا تھا، وہ یاقوت کا تھا، اور اس انگوٹھی کے اندر ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے 8 سوراخ پائے جاتے۔ یہ علماء نے جناب سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی کے بارے میں، اور یہ انگوٹھی جناب سلیمان ابن داؤد کے ہاتھ میں تھی۔ اس انگوٹھی کی بدولت جناب سلیمان ابن داؤد تمام مخلوق پر حکومت کر رہے۔ میں نے کہا نہیں، جناب سلیمان ابن داؤد اس انگوٹھی کی وجہ سے حکومت نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے پاس مرتبہ خاص تھا۔ اس مرتبہ خاص کی وجہ سے وہ حکومت کر رہے تھے۔ وہ نبی الہی تھے، اس وجہ سے جو حکومت کر رہے تھے، تو نبی الہی تھے مگر انگوٹھی کا اس میں زیادہ رول ہے، اس وجہ سے وہ حکومت کر رہے تھے۔ کہا کیا؟ حضرت سلیمان نبی کے دور میں لے چلتا۔ سلیمان نبی نہانے کے لیے حمام میں جا رہے تھے، انگوٹھی اتاری، ایک کنارے رکھی، کہ نہانے کے بعد پھر اس کو پہنیں گے۔ شیطان آیا، آنے کے بعد اس انگوٹھی کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ جب انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا، اب سلیمان ابن داؤد جب حمام سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ نہ تاج ہے، نہ تخت ہے، نہ سپاہی ہے، کوئی بھی اسباب علم نہیں ہے، حکومت پوری طریقے سے ختم ہو چکی۔ پریشان حال جناب سلیمان ابن داؤد نکل گئے، جنگلوں کی طرف نکل گئے، صحراؤں کی طرف نکل گئے۔ ادھر جس شیطان نے انگوٹھی پھینکی تھی وہ تخت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تخت پہ آ کے جناب سلیمان کی شکل میں تخت پہ آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد حکومت کر رہا ہے۔ مگر سلیمان اللہ کی طرف سے نبی تھے، ان کا مزاج حکومت کا کچھ اور تھا۔ یہ شیطان کی طرف سے حکومت کر رہا تھا تو اس کا مزاج کچھ اور ہے۔ جب کئی دن ہو گئے، جناب سلیمان نبی کے صحابیوں کو سمجھ میں نہیں آیا یہ اچانک سے سلیمان کے مزاج میں تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ ایک صحابی نے بڑی ہمت کر کے کہا کہ میں بھی پتہ کر لیتا ہوں کہ جناب سلیمان نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ کہا کیسے؟ تو میں ابھی جاتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہا میں ابھی جاتا ہوں سلیمان نبی سے معلوم کر۔ سلیمان نبی کی خدمت میں پہنچا، شیطان کی خدمت میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ، کیونکہ وہ جناب سلیمان کی شکل میں تھا۔ ان کے صحابی نے کہا یا نبی اللہ، آپ پر سلام ہو۔ الحمد للہ آپ دیا، یا نبی اللہ میں مجرم ہو گیا ہوں۔ صحابی سوال کر رہا ہے کہ میں مجرم ہو گیا ہوں، اور اب میرے اس وقت مجھے رات کا وقت ہو رہا ہے، مجھے غسل کرنے میں سستی آ رہی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس وقت غسل نہیں کروں، اور صبح کو بھی میری آنکھ جلدی نہیں کھلے گی، تھکا ہوا ہوں، تو میں تھوڑا دیر میں اٹھوں گا۔ تو اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو دن نکلنے کے بعد میں بیدار ہو جاؤں، اور اس وقت غسل کر کے میں نماز ادا کروں۔ نماز ادا کرنے کا سوال تھا، کوئی ولی الہی ایسا مسئلہ تھوڑی بتائے گا، ایسا حکم تھوڑی دے گا۔ ولی الہی کی تو بات چھوڑیے، کوئی عام سزا دے محمد ولی الہی کی بات الگ ہے۔ کوئی عام سا طالب علم، کوئی عام سا مولوی یہ مسئلہ نہیں بتائے گا کہ آپ رات کو مجرم ہو گئے، رات بھر ایسی رہیے، اور صبح کو جو ہے آپ دن نکلنے کے بعد بیدار ہوئیے، پھر غسل کیجیے، نماز کو قضا کر دیجیے۔ کوئی نہیں بتائے گا، وہ یہ بتا دے گا کہ سردی بہت ہے، غسل نہیں کر سکتے ہو تو تیمم کر،
نماز ادا کر لینا، پھر اس کے بعد جب دن نکلے تو گرم پانی کر کے تو غسل کر لینا۔ مگر اس نے تو یہی کہہ دیا، جب مجھ سے پوچھا کہ میں مجرم ہوں اور میں بھی غسل نہیں کر سکتا، صبح اٹھنے کے بعد میں غسل کروں گا۔ صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح اٹھنے کے بعد، دن نکلنے کے بعد میں غسل کروں گا۔ یا نبی اللہ، آپ کی طرف سے بھی اعتراض نہیں ہے، کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ اور تھا شیطان کہنے لگا نہیں کوئی اشکال نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، روز تو نمازیں پڑھتے ہو، ایک آدھ دن تم نہیں پڑھو گے تو کوئی مطلب نہیں، کوئی حرج نہیں، جا چلو۔ صحابی باہر آیا، اپنے ساتھیوں سے کہا یہ سلیمان نبی نہیں ہے، یہ سلیمان نبی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا نبی اگر سامنے بھی نہیں رہتا ہے تو وسیع اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کے مزاج سے معلوم کر لیتا ہے کہ نبی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سلیمان نبی نہیں ہے، مگر کر کچھ نہیں سکتے، اس لیے کہ سلیمان جیسا نبی نہیں کر پا رہا ہے۔ انگوٹھی چلی گئی، صحراؤں میں جنگلوں میں گھوم رہے ہیں، مگر اللہ نے جس کو مرتبہ دیا ہوتا ہے نا، اس کو وہ حق مل کے ہی رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو کوئی مصیبتوں کا پہاڑ ہو جاتا ہے تو وہ اس کا امتحان ہوتا ہے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ اس کے بعد اس کے مرتبوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دیکھا گیا، جناب سلیمان نبی صحراؤں میں جنگلوں میں گھوم رہے، پریشان، حکومت چلی گئی، سب ختم ہو گیا۔ اب پہنچنے کے بعد جب صحراؤں جنگلوں میں ہے تو وہاں پہ ایک خاتون ہے جو کچھ کام کرتی ہے۔ سلیمان نبی کو دیکھ کر مطلب بھوکے پیاسے بدحواسی کے عالم میں گھوم رہے ہیں، جناب سلیمان نبی کے قریب آئے، اس کو نہیں معلوم یہ سلیمان نبی تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ قریب آئی، آنے کے بعد کہتی ہے اے شخص جنگلوں میں اکیلے گھوم رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، کہاں کیا کچھ تم نے کھانا پینا بھی لیا ہے نہیں لیا؟ جناب سلیمان کی کیفیت نظر آ رہی تھی، کھایا پیا ہوا انسان الگ دکھتا ہے، بھوک کا پیاسا انسان الگ دکھتا ہے۔ کہا نہیں تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر لے چلتی۔ وہ اپنے گھر جناب سلیمان نبی کو جنگل میں لے، جب سلیمان نبی اس کے گھر پہنچے تو وہاں کچھ گھنٹے یا کچھ دن جناب سلیمان نبی رہے، اور رہنے کے بعد وہ ایک مچھلی لے کے آئی، کھانا کھلاتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ اب مچھلی لے دیں، اس شخص کو مچھلی کھلاؤ۔ وہ مچھلی لے کے آئی، اور لانے کے بعد جو مچھلی اس نے گھر میں 4 پیس مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر جو وہی نگینا وہی انگوٹھی اس مچھلی کے اندر سے وہی انگوٹھی نکلی۔ اب جیسے ہی سلیمان نبی نے انگوٹھی کو دیکھا فوراً پہچان لیا یہ تو وہی والی انگوٹھی ہے جو میرے پاس ہوا کرتی ہے۔ لیکن انگوٹھی یا کوئی بھی چیز ہو اس کی شباہت بہت ہوتی ہے، کچھ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ حقیقی چیز جو ہے جب میری کوئی چیز ہوگی تو میں اس کو ایک ہی جگہ میں پہچان دوں گا۔ آٹھویں امام علی رضی اللہ بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں سلیمان ابن داؤد والی انگوٹھی ہے، اور ایسے بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا یا امام رضا علیہ السلام یہ جو انگوٹھی آپ پہنے ہوئے ہیں ایسی ہی ایک انگوٹھی میرے پاس بھی۔ امام فرماتے ہیں اس کو تو دیکھنے میں ویسے ہی لگ رہی تھی، یاقوت بھی ہے، چاندی بھی ہے، تو ایک ایسی انگوٹھی میرے پاس بھی ہے۔ امام نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا یہ انگوٹھی جناب سلیمان ابن داؤد نے، مطلب مولا بتانا ہی چاہ رہے ہیں تمہاری جو انگوٹھی ہے وہ دیکھنے کے لیے ہے، یہ انگوٹھی جو ہے کام کرنے کے لیے۔ سلوات بھیجے محمد ہماری انگوٹھی دیکھنے کے لیے، یہ انگوٹھی کام کرنے کے لیے۔ اب جناب سلیمان ابن نبی کو، سلیمان ابن داؤد کو انگوٹھی ملی، ملنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے ہاتھ میں انگوٹھی کری تخت واپس آ گئے، حکومت واپس آ گئی، جو چیزیں موجود تھیں وہ سب واپس آ گئی، وہ سب واپس آ گئی۔ یہ انگوٹھی پہنتے ہی سب کچھ واپس آ گیا۔ یہ انگوٹھی جو ہے نبوت کے اوپر دلیل ہے۔ نبوت کے اوپر کیا؟ یہ انگوٹھی جو ہے اللہ کے ولی ہونے کی
دلیل بنتی ہے، اور دلیل ہے علماء نے لکھا یہ انگوٹھی اسی کے پاس رہے گی جو نبی ہوگا، یہ نبی کے بعد نبی کا وسیع ہوگا، نبی ہوگا یا نبی کا وسیع ہوگا۔ جناب سلیمان نے انگوٹھی پہنی، انگوٹھی پہنتی، تخت واپس آ گیا، تاج واپس آ گیا۔ اب یہاں پہ جناب سلیمان نبی کو دیکھیے اور مولا مرتضیٰ کو دیکھیے۔ سلیمان نبی کے پاس سے انگوٹھی چلی جاتی ہے تو تخت ختم ہو جاتا ہے، تاج ختم ہو جاتا ہے، مگر مولا مرتضیٰ میں وہ شخصیت ہے جو حالت رکوع میں اس انگوٹھی کو دیکھ یہ بتاتے ہیں قربان ہے، تخت بھی قربان ہے، تاج بھی قربان ہے۔ حکومت بھی قربان ہے، تاج بھی قربان ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ نکلتا ہے کہ سلیمان نبی کی ولایت اور علی بن ابی طالب کی ولایت میں ہی سے فرق ہو گیا۔ سلیمان نبی کی ولایت پوری طریقے سے منحصر ہو گئی تھی اس انگوٹھی کے اوپر، اور علی کی ولایت پوری طریقے سے منحصر نہیں ہوئی تھی اس انگوٹھی کے اوپر منحصر نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولایت تکوینیہ کے کسی اور مرتبے پہ ہے، سلیمان نبی ولایت تکوینی کی کسی اور مرتبہ، اس وجہ سے انگوٹھی چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، مگر ادھر حالت رکوع میں انگوٹھی دے کے بتا رہے ہیں ہمیں سب کچھ قربان ہے، اس کی خاطر پروردگار کی خاطر، کیونکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ حالت رکوع میں جو انگوٹھی دی ہے۔ اب یہاں پہ ترجمہ ایمان لے کے آئے وہ لوگ جو انما ولیکم اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں، رسول کے ولی ہیں اور ایمان لے کے آئے ہیں، ایمان میں سے بھی نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ جو حالت رکوع میں دیتے ہیں نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ یہاں صرف مولا مرتضیٰ نے انگوٹھی دی ہے، مگر قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ جمع استعمال کیے ہیں، آمنو یعنی 1 سے 3 سے زیادہ لوگ، الذین یہ جو جمع کے الفاظ ہیں، جمع کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر میں تو یہ لگتا ہے کوئی شخص ہے، کوئی ایک شخص ہے جس نے انگوٹھی دی تھی، باطن میں یہ چھپا ہوا ہے کہ ایک کے علاوہ اور بھی شخصیتیں ہیں جنہوں نے راہ خدا میں نہ جانے کیا کیا قربان کیا۔ سلمان بھائی محمد جو آیا تھا مانگنے وہ کوئی فقیر نہیں بلکہ سائل تھا، وہ فقیر نہیں سائل تھا۔ اور یہ انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی ختم نبوت کی دلیل ہے، نبی ہونے جس کے پاس ہوگی وہ نبی ہوگا یا امام ہوگا۔ ایسا نہیں کہ سائل کو انگوٹھی دے دی، انگوٹھی چلی گئی پھر واپس نہیں ملی، یہ انگوٹھی پلٹ کے آئی خود آٹھویں امام کے دور میں، اور باقی ایمان ہر معصوم کے پاس یہ انگوٹھی رہی ہے جو جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ولایت ہے، اور آج بھی یہ انگوٹھی امام زمانہ علیہ السلام موجود ہے۔ اگر یہ انگوٹھی جب سمندر میں پھینکنے کے بعد مچھلیاں اس کا کچھ نہ کر سکیں اور امانت کے طور پہ واپس کر گئیں، تو وہ جو فرشتہ آیا تھا جو رکوع کی حالت میں تھا کہ مجھ کو کچھ دے دو، گواہ رہنا کہ اللہ کے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اور علی کہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی اللہ کے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے یہ علی کو گوارا نہیں۔ جب علی کو یہ گوارا نہیں، تخت بھی دے دیا، تاج بھی دے دی، حکومت بھی دے دی، اور یہ کہا لو اللہ کے گھر سے خالی ہاتھ مت جاؤ، انگوٹھی کے بہانے سے حکومت بھی لے کے جاؤ، تخت بھی لے کے جاؤ، تاج بھی لے کے جاؤ۔ جب علی نے یہ دیا آواز قدرت آئی ہوگی، اے علی تو نے میرے گھر کی حرمت کا لحاظ رکھا اور میرے گھر کی حرمت کے لحاظ میں تخت بھی دے دیا، تاج بھی دے دیا، حکومت بھی دے دیا۔ جب یہ سب تو میری محبت میں قربان کر سکتا ہے تو ہم تیری محبت میں نسل ولایت کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ سلطنت قربان کرا تو ہم اس انگوٹھی کے بدلے میں اب تیری نسل میں ولایت ڈال رہے ہیں، بلکہ ولایت موجود ہے اور ولایت ملی۔ یہ انگوٹھی پلٹ کے امام حسن علیہ السلام کے پاس ہے، امام حسین کے پاس ہے،
یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. یہ انگوٹھی دلیل ہے کہ وہ ولی الہی ہے. ولی الہی کے اس بات کے لیے، ولی الہی کے ہونے کے لیے انگوٹھی ثابت ہے کہ آج بھی انگوٹھی موجود ہے، اور جس کے پاس موجود ہوگی وہ ولی. مگر اس گھر میں کچھ ایسے افراد ہیں، ایک انگوٹھی ہے تو ایک ہی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، سب کے ہاتھ میں تو نہیں ہو سکتی، اور سب کے پاس وہ ولایت بھی نہیں ہے جو 14 معصومین کے پاس ہے. مگر کچھ ایسے افراد اس گھر کے ہیں جنہوں نے اتنا عظیم کام کر دیا ہے کہ ان کے بارے میں سوچ کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو ولایت خاص بھی نہیں ملی ہے. اس کے باوجود بھی الفاظ ایسے ایسے استعمال کرتے ہیں، گفتگو ایسی ایسی فرماتے ہیں، معجزات ایسے ایسے کرتے ہیں کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ ان میں اور حسین میں فرق کیا ہے، ان میں اور حسن میں فرق کیا ہے. یہ تو بزرگوں کا کام ہے. جو گھر کے بچے ہیں، جناب قاسم کے الفاظ سنیے، الموت عندی احلی من الاسد، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں. جناب علی اصغر نے مقتل میں ثابت کر دیا، میرا بھائی کہہ رہا تھا اس کو ثابت کر دیا. یہ کہنا اور یہ ثابت کرنا کسی عام مخلوق کا کام نہیں. تو یہ چیزیں دیکھ کے یہ حیرت انگیز معجزہ عامہ چیز دیکھ کے لگتا ہے کہ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے. اتنے 13 سال کا سن ہے، اتنی بڑی بات، 6 مہینے کا سن ہے، اور یہ مسکرانا نہیں. اس گھر کے ہر فرد میں کمال پایا ہے. اس گھر کا ہر فرد بلندی کی، چاہے وہ جناب علی اصغر ہو، چاہے وہ جناب قاسم ہو، چاہے جناب علی اکبر. علی اکبر وہ شخصیت ہے جو رسول کی شبیہ ہے. لوگ علی اکبر کو دیکھتے ہیں تو رسول کی زیارت یاد آئے. مدینے کے باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں جو مدینہ تجارت کی بزنس کی طرف سے آتے ہیں. آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام گھر پر پہنچتے اور آواز دیتے ہیں علی اکبر، علی اکبر. امام باہر آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں. کہا علی اکبر تو کیوں بلا رہے ہو؟ علی اکبر سے کیا کام ہے؟ تو مولا ہم مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم مدینے کے باہر کے رہنے والے ہیں. تو علی اکبر سے کیا کام ہے؟ تو مولا مدینے کے باہر کے رہنے والے ہیں، ہم رسول کے دور میں تو موجود نہ تھے، ہم نے رسول کی زیارت کو نہیں کری، مولا ہم نے رسول کو نہیں دیکھا. تب پھر کمالوں میں ہم نے یہ سنا ہے آپ کا جو بیٹا علی اکبر ہے اس کی شکل و سیرت رسول سے مشابہ ہے، اس کی شکل و سیرت رسول سے مشابہ ہے. مولا ہم علی اکبر کو اس وجہ سے بلا رہے ہیں کہ علی اکبر آ جائے اور علی اکبر کو دیکھ کے ہم رسول کی زیارت کا ثواب لیں، ہم رسول کی زیارت کا ثواب لینا چاہتے ہیں. علی اکبر آئے اور لوگ اپنی زیارت میں دوں. یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ واقعہ چلتے چلے جاتے ہیں. یہاں تک معاویہ کے دربار میں معاویہ بیٹھا ہوا ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ حکومت کا حقدار کون ہے، کس کو حکومت ملنا چاہیے. معاویہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ حقدار، آپ کو حکومت رائج ہوتی ہے، آپ کہاں کہ آپ سنبھالتے ہیں. کسی نے کہا کہ نہیں، آپ کا بیٹا یزید ہے، وہ حکومت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس طریقے سے کئی لوگ جواب دے چکے. معاویہ کہتے ہیں زیادہ خوشامد مت کرو، نہ میں سردار ہوں نہ یزید. اب پھر کون ہے؟ تو میری نگاہ میں حسین کا بیٹا علی اکبر حکومت سنبھالنے کے لیے. کہا آپ اور اپنے دشمن حسین کے بیٹے کی تعریف کہ نہیں، میں اس وجہ سے حسین کے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ حکومت سنبھالنے کے لائق ہے کہ وہ شکل و صورت میں رسول سے مشابہ ہے. یہ جیسا لعنت اللہ کہہ رہا ہے کہ حسین علی اکبر رسول سے مشابہ ہیں تو حکومت کے حقدار ہیں، حکومت ان پہ حکومت کی صلاحیت ان میں پائی جاتی ہے. سوچو جس کے لیے دشمن قصیدہ پڑھ رہا ہو اس کے باپ کے لیے علی اکبر کا مقام کیا ہو. حسین کتنی نہ محبت کرتے ہوں گے اپنے لخت جگر علی اکبر سے، اور حسین نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، مگر کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے اس کا بیٹا موت کی طرف ہوگا. بلکہ بیٹے کی اوپر موت آتی ہے تو باپ اپنے اوپر لے لیا کرتا ہے. امام جو ہے علی اکبر مانگ رہے ہیں اجازت دیجیے. امام کا فرماتے ہیں بیٹا تمہیں کیسے اجازت دے، تمہیں ہم نے نہیں زینب نے پایا ہے، اگر تمہیں اجازت کی ضرورت ہے تو زینب کے پاس جاؤ، پھوپھی اماں کے پاس جاؤ، اپنی والدہ گرامی کے پاس جاؤ. روایت کہتی ہے علی اکبر خیمے میں آئے، آنے کے بعد اپنی ماں کے پاس گئے.
میں لیلا بیٹا اماں ایسا ایسا موقع آ گیا ہے مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. اے بیٹا میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں تمہیں مرنے کی اجازت دوں, اس لیے کہ میں نے تمہیں نہیں پالا ہے, تمہیں شہزادی زینب نے پالا ہے. تم شہزادی زینب کے پاس جاؤ, اگر شہزادی زینب اجازت دے دیں تو میری طرف سے بھی اجازت ہے. ارے اماں کی اجازت تو مل گئی, تو بھی کے قریب آئے. اے بھوپی اماں آپ مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے. زینب نے سنا, دل بے چین ہو گیا. اے علی اکبر تم کو کیسے اجازت دوں, 18 سال تم کو پالا ہے. اے اکبر تمہیں اجازت دینے کا دل نہیں چاہتا. اکبر نے سمجھایا اے بھوپی اماں یہ وہ موقع ہے کہ بابا پہ غیر لوگ بھی جان نثار کر رہے ہیں اور میرا بابا موجود ہے, میں اپنے بابا پر جان نثار نہیں کروں. اے بھوپی اماں اجازت دیجیے. زینب سوچ رہی ہے پر اتنے میں جناب علی اکبر نے کہا اے بھوپی اماں ایک سوال کا جواب دے دیجیے, پھر آپ کا اختیار ہے, اجازت دیجیے گا یا نہیں دیجیے گا. زینب کہتی ہے اے بیٹا اکبر بتاؤ وہ سوال کیا ہے. اے بتاؤ اکبر وہ سوال کیا ہے. بھوپی اماں وہ سوال یہ ہے اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گی روز محشر دادی فاطمہ کو کیا جواب دیں گے. روز محشر دادی فاطمہ کو کیا جواب دیں گی. جب دادی فاطمہ آئیں گی اور کہیں گی زینب تو نے اپنے لال کو میرے لال پہ قربان نہیں کیا. بھوپی اماں اس وقت دادی کو کیا جواب دیجیے گا. زینب نے سنا اور فوراً کہا اے اکبر جاؤ میری اجازت ہے, خدا کی امان میں جاؤ. زینب علی اکبر کو اجازت ملی. علی اکبر خیموں سے نکلنا چاہتے ہیں. عجیب منظر ہے, کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے, کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے. یہ ماجرا کیا ہے. ماجرا یہ ہے کبھی جو ہے ماں دامن کو گھیر لیتی ہے, کبھی بہنیں دامن کو گھیر لیتی ہیں, کبھی بھوپیاں دامن کو گھیر لیتی ہیں. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھ رہا تھا اور گر رہا تھا. کسی نے حمید سے سوال کیا آخر یہ ماجرا کیا ہے. ارے تجھ کو تو معلوم ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ علی اکبر جنگ کرنے کے لیے مقتل نہیں جا رہے بلکہ کسی جوان کی میت ہے جو بھرے گھر سے یہ کسی جوان کی میت ہے جو ایک بھرے گھر سے نکل رہی ہے. حضرت علی اکبر نکلنے کے بعد بابا کے قریب آئے. اے بابا اماں نے اجازت دے دی. اے بابا بھوپی اماں نے بھی اجازت دے دی. اب جب دونوں کی اجازت مل گئی پھر حسین نے علی بلایا, اپنا امامہ اتارا, علی اکبر کے سر پہ رکھا. کہا علی اکبر تم جس کی شبیہ ہو نا تو اسی کا امامہ ہے, جس کی شبیہ ہو تو اسی کا امامہ ہے. علی اکبر نے امامہ پہنا. امام نے آراستہ کرایا, لباس زیب کرایا. جب لباس زیب کرا لیا مولا نے علی اکبر سے کہا جاؤ مقتل جاؤ اور خوب جنگ کرنا. تم ان کو اپنے وار سے بتا دینا کہ تم حیدر کرار کے بولتے ہو. ارے جناب علی اصغر کو جناب علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کرایا. علی اکبر نے مقتل کو روک دیا. علی اکبر چل رہے تھے, کیا دیکھتے ہیں ابھی پیچھے کسی کی آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. پیچھے کسی کی آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. علی اکبر نے مڑ کے دیکھا کہ کیا دیکھا, صحیح باپ ہے کمر کو تھامے ہوئے چلا آ رہا ہے. جیسے بابا کو دیکھا گھوڑے سے نیچے اترے. اے بابا آپ کو ہمیں رخصت کر چکے, اے بابا آپ کو ہمیں اجازت دے چکے. اے بابا پیچھے آنے کا سبب اور مطلب کیا ہے. حسین نے صرف ایک جملہ کہا اے اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے. صرف ایک دن اے اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا حسین کے دل پہ کیا گزر رہی. اے اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. امام نے رخصت کیا. علی اکبر مقتل پہنچے. مقتل پہنچنے کے بعد دشمنوں کو واسطے جہنم کرنا شروع کیا. ارے ایک مرتبہ جو حملہ ہوا علی اکبر نے واسطے جہنم کر دیا. پھر جنگ تھوڑی وقفے کے لیے رکی. رکنے کے بعد جناب علی اکبر امام حسین کے قریب آئے. اب بابا میں نے واسطے جہنم تو کر دیا مگر بابا روایت کہتی ہے 120 دشمنوں تک جناب علی اکبر نے دشمنوں کو واسطے جہنم کیا. پھر خدمت امام میں آئے. امام نے کہا بیٹا تو نے خوب جنگ لڑی ہے. اے بیٹا تو نے میرا سر بلند
کر دیا کہ امام یہ سب کہہ رہے تھے۔ اکبر نے ایک جملہ کہا، ارے اکبر 3 دن کے بھوکے بھی ہیں اور 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، مگر اظہار پیاس واضح طور پہ مولا کے سامنے کرنا بے ادبی سمجھتے ہوں گے، بیان نہیں کرتے۔ جب مولا نے خوب تعلیم کری تو علی اکبر نے ایک لفظ کہہ دیا، اے بابا اگر ایک قطرہ آب مل جاتا تو میں ان کو بتاتا کہ میں حیدر کرار بابا اگر مجھ کو ایک قطرہ آب مل جاتا تو میں ان کو بتاتا حیدر کرار میں پڑھتا ہوں۔ تاریخ کے جملے مسائل علماء نے لکھا، یہاں بھی آب تو میسر نہ تھا، پانی موجود نہ تھا۔ حسین کا جملہ آگے بڑھ کے کہتا ہے، اے میرے بیٹا پانی تو موجود نہیں ہے، ہاں تمہیں پیاس لگ رہی، اپنی زبان کو میرے حلق میں ڈال دو، تم کو شاید راحت مل جائے۔ اکبر نے اپنی زبان بابا کی زبان میں ڈالی، بابا کے حلق میں ڈالی اور ڈالتے ہی باہر نکلی، اے بابا آپ کی زبان میں مجھ سے بھی زیادہ کر، اے بابا آپ کی زبان میں مجھ سے بھی زیادہ کر۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تجھے 14 معصومین کا عظمت کا واسطہ ہمارے